گل پلازہ کا جب حادثہ ہوا یہ پاکستان کی تاریخ کا دوسرا بڑا حادثہ ہے۔ پہلا بلدیہ تھا۔ اگر آپ دیکھیں کسی مال میں جب 1000 دکانیں ہیں اور 1 سے 2000 3000 لوگ ہر وقت موجود ہیں اور ان کے پاس حفاظت کا سامان نہیں ہے، صرف 2 4 کاروبار کر رہے ہیں۔ فواد صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آج آپ نے جو پروگرام آرگنائز کیا ہے اس کی کیا اس کا نام ہے بلڈنگ اے سیفر پاکستان۔ پاکستان میں ہر سال آتش زدگی کے واقعات میں کوئی 10 سے 15 ہزار لوگوں کی ہلاکت ہوتی ہے، 1 سے 1.5 لاکھ لوگ زخمی ہوتے ہیں، کوئی 800 ارب روپے کا مالی نقصان ہوتا ہے۔ یہ پروگرام ہم نے منعقد کیا ہے، آج اس سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے۔ پیر کو پنڈی میں تھا، بدھ کو لاہور میں تھا اور آج کراچی میں ہے۔ ہمارے ساتھ اس میں شامل ہیں 3M دنیا کی ایک سب سے بڑی سیفٹی ایکوپمنٹ بنانے والی کمپنی ہے اور دنیا کی 500 فارچون کمپنیز میں بھی آتی ہے۔ ان کا ایکوپمنٹ جو ہے اس کے اندر پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ یعنی PPEs جو انڈسٹری میں ورکرز کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ جی تربیت بھی دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آپ کی انڈسٹری میں کیا چیز مناسب رہے گی تاکہ لوگوں کو حادثات سے بچایا جائے اور جانیں بچائی جائیں۔ اسی طرح اس کا اگلا سیشن ہمارا فائر کا ہے جس میں ہم فائر فائٹنگ کی بیسک ٹیکنیکس، ایڈوانس ٹیکنالوجی اور ہر چیز کو اس میں بتائیں گے۔ مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو اور املاک کو آگ سے اور حادثات سے بچایا جائے۔ اچھا سر، یہ بڑی ضروری ہے کہ اویئرنیس ہو اور ہر ایک ڈرتا بھی ہے آگ سے، لیکن جب خرچے کا وقت آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ اللہ مالک ہے، ہو جائے گا۔ اس مائنڈ سیٹ کو کیا کہیں گے؟ گل پلازہ کا جب حادثہ ہوا یہ پاکستان کی تاریخ کا دوسرا بڑا حادثہ ہے۔ پہلا بلدیہ تھا۔ اگر آپ دیکھیں کسی مال میں جب 1000 دکانیں ہیں اور 1 سے 2000 3000 لوگ ہر وقت موجود ہیں اور ان کے پاس حفاظت کا سامان نہیں ہے، صرف 2 4 کاروبار کر رہے ہیں، میرا خیال ہے ہمیں اس حوالے سے شعور کو بیدار کرنا پڑے گا کہ آپ نے خرچہ بھی کرنا ہے اپنی زندگی بچانے کے لیے، اپنی املاک بچانے کے لیے۔ یہ خرچہ نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگوں کی ذمہ داری آتی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک طویل موضوع ہے۔ خرچہ ہمیں کرنا پڑے گا زندگی اور املاک بچانے کے لیے۔ سر آپ نے گل پلازہ کا ذکر کیا، ایسی جو فائر ہیں یہ مختلف اوقات میں کراچی میں لگتی رہتی ہیں، اس سے پہلے کوآپریٹو مارکیٹ میں بھی ہوا، تو ہم آگ بجھا کیوں نہیں پاتے؟ اس میں زیادہ قصور جو اس ایسوسیشن کا ہے، انہوں نے پروٹیکشن نہیں کی، یا بعد میں فائر فائٹرز اور حکومت کا رہتا ہے؟ کراچی میں 80% عمارتیں آگ بجھانے کے انتظامات سے محروم ہیں، 90% عمارتوں میں ہنگامی اخراج ایگزٹ کا راستہ نہیں ہے، اور بہت ساری بلڈنگ اس کے علاوہ ہیں، آشیانہ، گلف، آپ نام لیں کلفٹن کے اندر، جس میں کوئی انتظام نہیں ہے، اور خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے تو بہت ہی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جس کے انجام خطرناک ہو سکتا ہے۔ اپنی عمارتوں میں اب یہ ظاہر آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو بلڈنگ کوڈ آف پاکستان 2016 قانون پاس ہو گیا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ضروری ہے کہ اس کے تحت آپ عمارت میں آگ بجھانے کا انتظام کرائیے تاکہ لوگوں کی جانیں بچ سکیں۔ اور اس کو گل پلازہ کا حادثہ ہوا، بہت سارے لوگ ذمہ دار ہیں، میں بھی ذمہ دار ہوں، میری بات صحیح طرح سے نہیں پہنچائی، میڈیا ذمہ دار ہے جو صرف 2 دن کے لیے جاگتا ہے، حکومت ذمہ دار ہے جیسے ہمیں، ہمارے حکمران ہیں، ہمارے اعمال جیسے ہیں، کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، آڈٹ ہوا کوئی کام نہیں ہوا۔ جو لوگ نوکریاں کرتے ہیں یہ کام لینے کے لیے آئے ہیں، ان کا کرائٹیریا کیا ہے آپ سمجھتے ہیں، کس طرح سے رشوت لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ جانوں کا معاملہ ہے، املاک کا معاملہ ہے، اور جو بلڈنگز ہیں ان کو خود اپنا عمارتوں کو انتظام کرنا پڑے گا، چونکہ فائر بریگیڈ از دا لاسٹ لائن آف ڈیفینس، اور ہماری فائر بریگیڈ ہی بہت کمزور ہے۔ 2021 میں یہاں ریسکیو 1122 آیا ہے، پنجاب میں 2001 میں آیا تھا، 20 سال کے بعد آ گیا ہے۔ اس کو بہتر کریں تاکہ کراچی جیسے شہر ہو۔ وہی والی سیاسی بات ہو جائے گی، کراچی کو اگر آپ موازنہ کریں، میں لاہور میں تھا، پروگرام کر کے آ رہا ہوں، پورا لاہور سجا ہوا ہے،
کیا خوبصورت شہر بنا دیا ہے. اور ہم کراچی میں سب سے زیادہ ٹیکس بھی دیتے ہیں, سب سے زیادہ اللہ کے فضل سے خدمت کے کام بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم بہت پیچھے چلے گئے. اللہ سے بہتری مانگتے ہیں کہ اچھی امید رکھتے ہیں. تھوڑا سا حسین حبیب ٹریڈنگ کمپنی کے بارے میں بتائیے گا کہ کن کن پروڈکٹس میں ڈیل کر رہی ہے, کب سے کام کر رہے ہیں؟ حسین حبیب 60 برسوں سے پاکستان میں الحمدللہ کام کر رہی ہے. میرے والد نے تایا نے اس کام کو شروع کیا. پورے پاکستان میں ہمارے دفاتر ہیں, کوئی 200 لوگ کام کرتے ہیں, اور ہمارے پاس اپنی انجینئرنگ ہے جس میں ہم سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں, انسٹال کرتے ہیں. اپنی پبلیکیشن ہے پاکستان کی واحد, اپنے ٹریننگ سینٹرز ہیں, شریعہ کمپلائنٹ ہیں, بہت ساری چیزیں. اور سب سے بڑی بات جو ہم کہتے ہیں, جو لوگوں کو میسج دیتا ہوں, اخلاقیات, ایتھیکل پریکٹسز, دیانتداری کے ساتھ کام کیجیے. اگر دیانتداری کے ساتھ یہ ہماری انتظامیہ حکومت بھی کام کرے تو بہت کچھ, بہت ساری بہتری آ سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ سر.